اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو درپیش خطرات، مہتپور سے تشریف لائے مولانا مفتی اشرف صاحب قاسمی سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مسجد اقصیٰ کو درپیش خطرات 10 منٹ 12 منٹ میں اپنے مقالے کو مختصر فرما دیں، کرم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں اور عالم اسلام کو ہمیشہ خطرات کا سامنا رہا ہے، اسے انتم علی ثغر دائم فرمایا گیا ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کو جس قسم کے خطرات کا سامنا ہے وہ تمام خطرات و اندیشوں سے قوی تر و پرفتن ہے۔ مسجد اقصیٰ ارض قدس اور مسجد اقصیٰ کی طرف منسوب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں و سازشیں پورے عالم اسلام پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اس لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کے ذمے مسجد اقصیٰ کو لاحق خطرات کے مواجہہ و مقابلہ کے لیے جد و جہد کرنا ضروری اور دنیا و آخرت میں سرخروئی سربلندی کا ذریعہ ہے۔ اختیار و اقتدار، قدرت و وسعت کے باوجود مسجد اقصیٰ کو لاحق خطرات کی روک تھام میں تساہل و سستی کرنا مسلمانوں کے لیے دینی و دنیاوی نقصان و خسارہ کی واضح علامت ہے، اور اس لیے مسجد اقصیٰ کو لاحق خطرات کے موضوع پر غور و فکر کرنا، باریکی سے ان خطرات کا جائزہ لے کر امت مسلمہ کو آگاہ کرنا، خطرات سے حفاظت بلکہ دفاع و اقدام کے لیے انتہائی مؤثر و مفید کام ہے۔ بری بنا زیر بحث موضوع پر لکھنا، پڑھنا، علمی مذاکرہ کرنا، تحقیق و جائزہ لینا، غور و فکر کرنا ایک اہم اور مبارک و مسعود کوشش اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت و صیانت میں بنیادی حیثیت کی حامل صحیح ہے۔ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں اس وقت جہاں طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی ضرورت ہے، وہیں تحقیقی بنیاد ایکیڈمک بیس پر دشمن کے عزائم اور منصوبوں کو سمجھ کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے افراد تیار کرنا، انہیں قلم کے ذریعہ مدد فراہم کرنا بھی بہت اہم کام ہے۔ اکیڈمیشین یہاں ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ روس میں 1917 میں فوجی حکومت آ جانے کے بعد کمیونسٹ سربراہ لینن جنگل کو حصار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن وہاں مایوس ہونے کے بجائے وہ اپنے قلم کو استعمال کرتا رہا۔ انجام کار پورے روس میں اس کے بے شمار ہم خیال افراد تیار ہو کر اس کے معاون بن گئے۔ پھر اس نے روس کو فتح کر لیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ اور عالم اسلام میں باہم تصادم و ٹکراؤ، اور پھر مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کی استیلا کے لیے عرب علاقوں میں برطانیہ کے انٹیلیجنس کمشنر، انگریز فوجی افسر صاحب قلم لارنس آف عربیہ نے اولاً اپنے قلم و زبان کو استعمال کیا، پھر بڑی محنت، ہوشیاری اور لگن کے ساتھ زبان و قلم کے ذریعے اس نے نہ صرف فلسطین بلکہ پورا عالم عرب یہودیوں کے ہاتھ میں سونپنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس لیے ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بغیر کسی مایوسی کے ہمارے اصحاب قلم اور انٹلیکچوئل پرسنس کو مسجد اقصیٰ کی بازیابی اور اس کو لاحق خطرات سے حفاظت کے لیے اپنے حصے کی قربانی ضرور پیش کرتے رہنا چاہیے۔ میری سعادت مندی ہے کہ مجھ جیسے طفل مکتب کو اس موضوع پر ملک کے حساس، دوربین و ظرف نگاہ دین و ملت کے انتہائی خیرخواہ طبقے کے سامنے اپنی باتیں پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس پر میں دارالعلوم علامہ عبدالحی حسنی ندوی کے ناظم حضرت مولانا محمد معاذ خان نعمانی ندوی کے ساتھ اجلاس کے جملہ منتظمین کا بے حد مشکور ممنون ہوں۔ میرے مقالے کا موضوع ہے مسجد اقصیٰ کو درپیش خطرات، لیکن میں نے زیر مطالعہ مقالہ میں متعینہ عنوان پر لکھنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کی عمارت، فضیلت اور پھر فلسطین کا جغرافیہ، اس کا بلدیہ اور مختلف تعمیرات کو بیان کیا۔ اس کے بعد آخر میں ہم نے کتابیات پیش کیے۔ 12 کتابیں ہیں جن کی پوری اسٹڈی کی ہم نے اردو کی، قرآن حدیث تفسیر کے علاوہ 13ویں کتاب میری ہے، تعمیر مساجد انسان کے رہنمائی، ان کو ہم نے آخر میں دے دیا ہے۔ اب میں بلدیہ کا چھوڑتا ہوں، مسجد اقصیٰ کی فضائل وغیرہ کو چھوڑتا ہوں، اور سب کچھ چھوڑ دوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اسلامی فقہ اکیڈمی کے اور ان تمام لوگوں کے کہ ہم کو اس موضوع پر لکھنے کے لیے ایک عنوان فراہم کر دیا، ہم کو ایک رخ دے دیا کہ مختلف ہجوم میں، مختلف موضوعات اور برننگ ایشوز میں جو سب سے سینسیٹیو موضوع ہے، ٹاپک کی مجھے لکھنے کے لیے میں نے لکھ لیا، اسی پہ میں مطمئن ہوں۔ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچ جائیں گی، یہاں پڑھنا مجھے ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا 5 منٹ وقت باقی اس لیے کچھ اہم نکات میں پیش کیے دیتا ہوں۔ لاحق خطرات میں 2 طرح کے خطرات ہیں۔
ایک تو اندرونی خطرات ہیں، ایک بیرونی خطرات ہیں. ہم نے پہلے اندرونی خطرات کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد بیرونی خطرات کو ذکر کیا ہے. اندرونی خطرات میں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے مسجد اقصی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں. اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، لیکن اب اس بات کو ہیڈنگ کی طرف بول کر کے میں چھوڑتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ یہودیوں کی بڑی فتح اور خلافت کے قیام سے غفلت، مسلمانوں کی نغبت پرستی، شکست و خوردگی کی علامت اور مسجد اقصی کے لیے بڑا خطرہ ہے. خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے ادارے اور حکمراں، خواہ وہ خادم الحرمین کے لقب سے ملقب ہوں یا کسی اور مقدس نام سے موسوم ہوں، آج بھی یہودیوں کی دست و بازو بن کر فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے بڑا خطرہ ہیں. دوسرا خطرہ، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. یہ خلافت عثمانیہ کے زوال و سقوط کے بعد یہودیوں کے راستے کھل گئے. جن عرب مسلمانوں نے جہاد طلبی کے جذبے سے خلافت عثمانیہ کے خلاف سرگرم عمل کردار ادا کیا، بندر بانٹ کر کے انہیں خلافت اسلامیہ کے ٹکڑے مل گئے. اب یہودیوں کا اگلا نشانہ فلسطین مسجد اقصی تھا. چنانچہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد یہودی اپنی نشانی کی طرف بڑھتے ہوئے 21 اگست 1969 کو مسجد اقصی پر حملہ آور ہو گئے. تو اس کے رد عمل میں 15 ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں OIC کا قیام عمل میں آیا، جس کے مقاصد میں یہ بات مشہور کی گئی کہ تنظیم دنیا بھر کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرے گی. گویا خلافت عثمانیہ کے متبادل کے طور پر قائم ہوئی، لیکن آج تک اس ادارے نے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے اجلاسوں کی سوا عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا. کچھ لوگ اس ادارہ کو ملی کاموں کے سلسلے میں ہومیوپیتھک میڈیسین سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک کا مطلب علاج بالمثل ہوتا ہے. چونکہ مسجد اقصی پر حملہ کے رد عمل میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، تو اس ادارہ کہتا تھا اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہ صحیح، مسجد اقصی پر حملہ آوروں کے لیے علاج بالمثل کے طور پر حملہ کا کوئی منصوبہ یا خاکہ میں منصوبہ بنایا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ ادارہ ہومیوپیتھک میڈیسین کی طرح کام کرتا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ ادارہ خلافت اسلام عثمانیہ کے متبادل کے طور پر ایک پرفریب اتحاد ہے. خلافت کے قیام کے بعد مسلمان اپنے طور پر کسی بھی اسلامی غیر اسلامی ملک میں یہودیوں اور اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کا منصوبہ اور پلان بنا کر منظم غیر منظم انداز میں عملی طور پر میدان میں اتر سکتے تھے. اس ممکنہ خطرے کو روکنے کے لیے کسی ایسے پرفریب ادارہ کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو غفلت میں رکھے. چنانچہ شعوری غیر شعوری طور پر یہ ادارہ اسرائیل اور معاندین اسلام کے لیے کافی مفید ثابت ہو رہا ہے. یاسر عرفات نے جو صلح کیا تھا غزہ اریحہ اول المعاہدہ، اس معاہدے میں پوری طرح سے فلسطین کو اسرائیل کے لیے گروی رکھ دیا تھا، اور یاسر عرفات نے پوری طرح سے اور فتح نے پوری طرح سے اسرائیل کے پرانے منصوبوں کو آگے بڑھایا تھا. تو الفتح اور یاسر عرفات بھی فلسطین کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، اسلام کے لیے خطرہ تھے، اور آج بھی وہ تنظیم خطرہ ہے. اس میں پورے ہم نے حوالے لکھے ہیں. ایران کا کردار، سب سے زیادہ ایران شور شرابہ مچاتا ہے فلسطین کے حق میں، مسجد اقصی کے حق میں، اسرائیل کے خلاف. لیکن ہم نے پال فنلے، ممبر آف یونائٹڈ نیشن آف امریکہ، ان کی تحریروں کے ذریعے لکھا ہے کہ پوری طرح سے سب سے پہلے ایران نے اسرائیل کو منظوری دی ہے، اور ہتھیاروں کے سپلائی کا معاملہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوتا رہا ہے. امریکہ سب سے بڑا خطرہ. امریکہ جانتے کہ ناجائز باپ ہے اسرائیل کا، لیکن یہی بات نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے اندر 52 تنظیمیں یہودیوں کی ایسی موجود ہیں جو کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کے کان پھونسی کو بھی کوٹ کر کے اس کے خلاف فوراً اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور اپنی رائے کو منواتے ہیں. اگر اسرائیل براہ راست حکومتی سطح پر امریکہ سے روابط نہ قائم کرے تو وہاں تنظیمیں موجود ہیں، وہ سب اپنی باتوں کو منوا کر کے ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر قلم دے کر کے اپنے حق میں قانون پاس کراتے ہیں امریکہ سے. تو سب سے بڑا خطرہ ایک امریکہ بھی ہے. تو اس سلسلے میں جو لوگ امریکہ کی میزبانی کر رہے ہیں وہ کوئی بھی اپنے ساتھ لقب رکھتے ہوں، لیکن وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. امریکہ سے اسلام مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وہ مسجد اقصی کے لیے، عالم اسلام کے لیے خطرہ ہے. موساد کا خطرہ، اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت ہے فوجی طاقتوں میں بہت سی چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں میں، ان تمام شعبوں میں سب سے طاقتور، سب سے بڑا ہتھیار اسرائیل کا موساد ہے. موساد کی مختلف تنظیمیں ہیں اور سب کی تنظیموں کا تذکرہ میں نے کیا ہے. اس میں تنظیم نمبر 1 ڈیٹ اسکواڈ ہے. یہ اسرائیل کی بڑی کلیدی شخصیات، اسرائیل مخالف کلیدی شخصیات کے قتل پر مامور ہے. موساد اس انداز میں اسرائیل کے حق میں اور فلسطین کی خیرخواہوں کے خلاف کام کرتا ہے، وہ فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے کسی مہم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس سلسلے میں یاد رکھیے ہم نے ایک تحریک چھوڑ دی ہے، ایلومناٹی سسٹم، چونکہ اس میں ہمارے پاس انگریزی میں مواد موجود تھا اور مواد بہت طویل ہو رہا تھا، اور اسی میرا مقالہ طویل ہو گیا، اسے میں نے چھوڑ دیا. آپ لوگوں کو کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ایلومناٹی سسٹم پر اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں.
سب سے بڑا خطرہ وہ ہے، اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے جو زمینی وہ چیزیں، اس میں رد و بدل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کسی نے پڑھ کے سنا دیا کہ کسی سرنگیں بنائی جا رہی ہیں، اس کی جغرافیہ کو بدلا جا رہا ہے، اور بلدیہ کو میں تبدیلی کس طرح سے کی جا رہی ہے، آثار مقدسات کی ناموں کو بدلا جا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی جگہ منظومہ ہیکل کی تعمیر و تنصیب کے لیے یہودیوں کی جدوجہد برابر جاری رہی ہے، اور اس سلسلے میں وہاں رہ کر کے 13 تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بڑے منظم انداز میں کام کر رہی ہیں۔ اب میں آخری پیرا پڑھ کے بند کرتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ میں مراسم کی ادائیگی کے لیے درانداری، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو یہودیانی کی سازشیں کی، فلسطین کے اسلامی تشخص پر یہودیت کا غلبہ چڑھانے کی منظم سازشیں ہو رہی ہیں۔ مکہ مدینہ کی طرح القدس بھی عالم اسلام کے لیے دل کا درجہ رکھتا ہے، اس کے تشخص اور تقدس کا دفاع اسی طرح امت مسلمہ پر واجب ہے جیسا کہ حرمین شریفین کا ناگزیر ہے۔ گو کی دفاع القدس کی جنگ کافی طویل ہوگی، مگر عالم اسلام کی طرف سے اس کی دفاع کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے لگتا ہے کہ عالم اسلام دانستہ اور غیر شعوری طور پر کمزور ہے۔ پھر ہم نے اس میں تجاویز پیش کی ہیں، لیکن اب تجاویز تو ہے نہیں، اپنی چیزیں پہ خطرات بتانی تھی، خطرات ہم نے بتا دی ہیں، اور باقی دوسرے ذرائع سے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آپ تک۔ تجاویز میں یہ بات ہے کہ ہم کم سے کم لکھیں، پڑھیں، بولتے رہیں، صرف دعا سے کام نہیں چلنے والا۔ یہ انٹلیکچوئل پرسنس ہے، اکیڈمیشینس کی ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کا کام ہے لکھیں، سوچیں، تجزیہ کریں، اور پھر اس کی چیزیں پڑھتے رہیں، بولتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔